صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا مرشد اللہ۔ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ایک ایسا واقعہ گزرا ایک اصحابی کے ساتھ۔ ایک اصحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک کبوتر جس کے پروں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اصحابی اس کبوتر کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور ان کی خوشی کا ٹھکانہ رہا کہ کلمہ شریف جو ہے کبوتر کے پروں پر لکھا ہوا تھا۔ جب وہ بہت خوش ہوئے تو خوش ہوتے ہوتے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہی کبوتر پانی پینے کے لیے اپنی چونچ گندی نالی میں ڈال رہا ہے۔ جب اس نے اپنے منہ کو گندی نالی میں ڈالا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، تو ان اصحابی کو بہت دکھ ہوا، اور اتنا دکھ ہوا کہ وہ رونے لگے، اور ایسے روئے تو کہنے لگے روتے ہوئے کہ کلمہ سرکار کا اس کے پروں پر لکھا ہوا ہے، لیکن اس نے اپنا منہ نالی میں ڈالا، افسوس مجھے اس بات کا دکھ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور گئے روتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کس لیے رو رہے ہو؟ کہا حضور میں اس لیے رو رہا ہوں سرکار، میں نے آج دیکھا کہ ایک کبوتر بہت خوبصورت اور جس کے پروں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، تو میں بہت خوش ہوا، اور اتنا خوش ہوا کہ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اور جب میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں تو اس کبوتر نے اپنا منہ گندی نالی میں ڈالا کھانے کے لیے اور پینے کے لیے، تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اس کے پروں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور اس نے اپنا منہ گندی نالی میں ڈالا، تو میری آنکھوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحابی سے کہ آپ نے جو دیکھا وہ صحیح تھا، اور جو بعد میں دیکھا وہ بھی صحیح تھا۔ اصل میں وہ کبوتر کوئی معمولی کبوتر نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا جس کے پروں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس نے اپنا منہ گندی نالی میں کیوں ڈالا؟ اس لیے ڈالا کہ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، عالم بہت ہوں گے، قاری بہت ہوں گے، حافظ بہت ہوں گے، اور پیر جی بہت ہوں گے، خلیفہ بہت ہوں گے، لیکن انہیں حرام اور حلال کی سمجھ نہ ہوگی۔ علم ہونے کے باوجود بھی وہ حق اور حلال کی سمجھ نہ رکھتے ہوں گے، اور جو ہے کس طریقے سے انہیں روزی کمانی ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، انہیں اس بات کی پرواہ نہ ہوگی، صرف ان کو اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ تو ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ علم تو بہت ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا، اور جب عمل نہیں ہوگا تو علم ہوتے ہوئے جب عمل نہیں ہوگا تو لوگوں میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جائے گی، محبت کم ہو جائے گی، اور علم ہوتے ہوئے عمل سے خالی ہوں گے، دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہوئے ہوں گے لیکن خود عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ اس کا ایک حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کے پاس ایک عورت ایک بچے کو لے کر کے آئی حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر کے پاس، تو اس عورت نے فرمایا کہ حضور یہ بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، گڑ کھانا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر نے فرمایا کہ مائی اس بچے کو کل لے کر کے آنا۔ تو وہ جو عورت تھی وہ اس بچے کو کل لے کر کے آئی، سرکار کی پاس تشریف لے گئی، اور سرکار نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد اس بچے سے کہا بیٹا گڑ نہیں کھانا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو کیا ہوا؟
उस औरत ने कहा कि हुजूर इतनी बात तो आप कल भी कह सकते थे। तो आपने फरमाया कि माई, मैं कल तक मैं खुद गुड़ खाता था, मैं खुद गुड़ का शौकीन था, मैं खुद गुड़ खाता था, लेकिन जब मेरे पास ऐसा मामला सामने आया तो मैंने कल गुड़ खाने से मैंने तौबा की कि आज के बाद मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। तो इसलिए मैंने कल इसको गुड़ खाने से मैंने अगर करा होता तो ये बच्चा अमल नहीं करता, क्योंकि मैं गुड़ खाता और बच्चे से कहता बेटे तू गुड़ मत खाना, तो ये बच्चा अमल नहीं करता। तो आज हमारे ज़ुबानों में असर क्यों नहीं है, हमारे बच्चे अमल क्यों नहीं करते हैं, हमारे बच्चे क्यों दूर होते जा रहे हैं? क्योंकि हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को अपने बच्चों से मना करते हैं, तो बच्चे अमल कहाँ से करेंगे? अब ये कैसे हो सकता है कि हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं और अपने बच्चे से कहें कि बेटे बीड़ी कभी ज़िंदगी में नहीं पीना, तो ये नामुमकिन है। बच्चा कहेगा कि ज़रूर इसमें कोई अच्छी बात होगी जब मेरा बाप पी रहा है। तो हमें बच्चे को हिदायत करनी है, या अपने किसी भाई मुस्लिम भाई को हिदायत करनी है, या किसी को भी हिदायत करनी है, अच्छे रास्ते पर अगर लाना है तो हमें सबसे पहले खुद को अमल करना होगा। जैसे पीरान पीर दस्तगीर ने ये बात बता करके हमें सबक दिया, और जितने भी अहले बैत हैं और मुस्लिमीन हैं, मुसलमान हैं, मौमीन हैं, उन सब के लिए उनकी ये बात, उनका ये सबक एक इबरत बन गई। और जो है इस सबक से जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, आलिम हैं, उलमा हैं, इस बयान से उनको सबक हासिल करना चाहिए। और समझ में आ जाए तो ये सबक है, और समझ में नहीं आ जाए तो एक कहानी है। कहानी तो ही है, किस्सा तो ही है। जब समझ में ना आए तो किस्सा है, और समझ में आ जाए तो सबक है। तो जब तक हम खुद अमल नहीं करेंगे तो दूसरा भी अमल नहीं करेगा। तो अमल करने के लिए, दूसरे को सीधे रास्ते पे लाने के लिए पहले हमें सीधे रास्ते पे आना होगा। हम अगर किसी को झूठ बोलने के लिए मना करते हैं तो पहले हमें अपने आप को समझना होगा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ बोलने से अल्लाह नाराज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली जुमेरात को कुछ और बयान करें।